के दावे धरे के धरे रह गए। मोदी सरकार पर अमेरिका का वार, मोदी की हरदर्मियों के बायस भारतीय माशत को शदीद धचका। आलमी सतह पर भारतीय खारजा पॉलिसी को सबकी का सामना। अमेरिका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी, भारत पर मुआशी दबाव बढ़ा दिया। अमेरिका ने भारत पर इजाफी तजारती पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिकी सदर ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया। भारत पर मजमूई अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया है। अमेरिकी टैरिफ और पाबंदियों से भारतीय मीडिया में सफ़े मातम बिछ गई। अमेरिका का भारतीय मसनूआत पर इजाफी टैरिफ 21 दिन बाद लागू होगा। रूस से कुर्बत पर भारत को सजा दी जाएगी। सदर ट्रंप की जानब से कहा गया है, रूसी फेडरेशन के इकदाम अमेरिका की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के लिए गैर मामूली खतरा बन चुके हैं। रूसी तेल की दरामद जारी है रखना और यूक्रेन पर रूसी जारहियत को तक़वियत देता है। ट्रंप रूस से तेल मसनूआत की खरीद पर भारत को कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी जारी कर दिए। सदाती हुक्मनामे में कहा गया है कि रूसी फेडरेशन के इकदाम अमेरिका की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के लिए गैर मामूली खतरा बन चुके हैं और इनके सदेबाब के लिए भारत पर ये तजारती पाबंदियां नागुज़ीर हो चुकी हैं। सदर ट्रंप के मुताबिक भारत का रूसी तेल की दरामद जारी रखना न सिर्फ यूक्रेन पर रूसी जारहियत को तक़वियत देता है बल्कि अमेरिका की इस पॉलिसी के खिलाफ है जिसके तहत रूसी माशियत पर दबाव डालकर जारहियत रोकने की कोशिश की जा रही है। सदर ट्रंप ने कहा कि भारत पर आयद की जाने वाली ये इजाफी ड्यूटी कौमी इमरजेंसी के तहत दीगर मौजूदा इक़दाम के साथ मिलकर ज़्यादा मौसर साबित होगी। बातें करना आसान है, सियासत में काम करना पड़ता है। फसाद बर्पा करने वाले नहीं जानते कि अवाम की खिदमत में कितना सुकून है। मरीम नवाज शरीफ का अपना घर अपनी छत स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा, कल IG पंजाब एहतजाज का इंतजार करते रह गए, कोई आया ही नहीं। मरीम नवाज का कहना था कि लोगों की अकल आ गई है कि अब फितना फसाद का साथ नहीं देंगे, अब गाली गलौज, शोर शराबा, नफरत की सियासत नहीं चलेगी। ऐसी सियासत को सियासत कहना भी मुनासिब नहीं। वज़ीर आला ने कहा कि 5 साल में लोगों को 5 लाख घर बना कर देंगे। सिर्फ 7 माह की कलील मुद्दत में 64,000 घर मुकम्मल किए गए। ये 64,000 कर्जे नहीं, 64,000 ख्वाबों की ताबीर है। ये घर सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देते हैं। ताला ने आपको अपनी छत और अपना घर दिया, वो सुकून की बात हो रही होती है जो दिलों में होता है, सिक्योरिटी की, सेफ्टी की बात हो रही होती है जो इंसान के दिमाग में होती है, उसकी रूह में होती है। 7 माह की कलील मुद्दत में तकरीबन 64,000 कर्जे जो हैं वो दिए जा चुके हैं और मेरा ये है कि 5 लाख से ज्यादा 5 साल में मैं कोशिश करूंगी कि मैं सालाना इसका नंबर 1.5 लाख तक लेके जाऊं। जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात करना कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, ये बहुत आसान है। करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ का एहतजाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ। आवाम सड़कों पर आती है, आवाज़ उठाती है। बानी को नाहक जेल में रखा गया है, इनको 2 साल मुकम्मल हो गए। इसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर के 170 अजला की हर तहसील और हर यूनियन काउंसिल में भरपूर एहतजाज हुआ। शुक्र है कि हर जगह पुरअमन एहतजाज हुआ, लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। वो ABN से पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे। जगह एहतजाज, कल का एहतजाज बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ है। आवाम सड़कों पे आती है, आवाज़ उठाती है और आवाज़ बुलंद करती है। इस नाहक जो जेल में रखा है खान साहब को, जिनके 2 साल पूरे हुए, इसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाए। पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत 170 ज़िले हैं। हर ज़िले में और हर ज़िले के हर यूनियन कौंसिल, हर तहसील में कल भरपूर एहतजाज हुआ है। लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। मुझे इस बात पे खुशी है, पुरअमन एहतजाज हुआ है, हर जगह एहतजाज हुआ है। जो लोग चाहते थे खान की आवाज़ को दबाएं, उनको 5 दिन में 3 सज़ाएँ दे के 45 साल के लिए नाम दे कर के जेल में रखें, तो इसलिए लोग भूल जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल अवाम ने साबित किया कि वो खान साहब के साथ है, खान साहब के नज़रिए के साथ है। देखिए, मैंने जो देखा है, कल लोगों को इतनी माएँ अपने बच्चों को दुआएं नहीं देती जिस तरह पाकिस्तान की आवाम ने कल खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठा करके दुआएं मांगी। PTI के पास एहतजाज के लिए लोग नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि पूरे पंजाब में 950 लोग 2-2-4-4 की सूरत में निकले। जिसे हिरासत में लिया उसे छोड़ दिया। विफाक में किसी मुंतहब रुकन को हिरासत में नहीं लिया। अरकान कौमी असम्बली में खाना खाते और गप्पे लगाते रहे। उन्होंने कहा कि पॉपुलर होने से किसी के जराइम माफ़ नहीं हो सकते। जिन्हें नाअहल किया गया है वो अपील दायर करें। वज़ीर कानून का मशवरा। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जो मुकदमात अदालतों में गए, इसके एतराज़ात अदालत में ही उठाए जा सकते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ 3 रेफरेंस बने, अदालतों ने उन्हें ख़त्म किया। जमशेद असी के मामले पर फुल बेंच पर एतराज़ात उठाए गए। बाहर निकल कर उन्होंने अदालत का शुक्रिया अदा किया। मेरी ज़ाती राय पर इस पर नाअहली बनती है, बाकी मामलात अदालत में हैं।
ناظرین، پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب اور شبلی فراز کے نااہلی کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کی کارروائی روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے 5 اگست کو جاری ہونے والے نااہلی نوٹیفیکیشن پر الیکشن کمیشن کو مزید کسی بھی کارروائی سے روک دیا ہے اور الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمر ایوب اور شبلی فراز کو انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے ان کی غیر موجودگی میں سزا سنائی گئی، تاہم وہ عدالت کے سامنے پیش ہو چکے ہیں اور حفاظتی ضمانت بھی لے چکے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے مطابق درخواست گزاروں نے سزا کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کے لیے وقت مانگا ہے، کیونکہ ان کی سزا ابھی حتمی نہیں ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 5 اگست کے فیصلے پر مزید کارروائی سے روک دیا ہے اور تمام فریقین سے جواب طلب کرتے ہوئے آئندہ سماعت تک معاملے کو مؤخر کر دیا ہے۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا غیر سنجیدہ انداز اور اس قسم کی ڈیٹ جب پوری دنیا کشمیریوں کے ساتھ یوم استحصال منا رہی ہے، یہ ایک سزا یافتہ شخص کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کی سوچ دیکھ لیں، یہ پسپائی کی طرف تھے، پسپائے اور ان سوچ کے ساتھ پسپا ہی رہیں گے۔ وہ ابھی ان کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو کر رہے تھے۔ دنیا کشمیریوں کے ساتھ یوم استحصال منا رہے تھے اور یہ ایک سزا یافتہ شخص کے ساتھ ملا رہے تھے۔ پولیٹیکل اپروچ ان کی دیکھ لیں، یہ پسپائی کی طرف تھے اور پسپا ہیں اور پسپا ہی رہیں گے، اس سوچ کے ساتھ۔ ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کرپشن کیس میں 1 ارب 12 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کے ثبوت ملے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کہتے ہیں کہ اسپتال میں چھپایا گیا کیش اور ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ ایمبولینس کے ذریعے کیش اور ریکارڈ منتقل کیا جا رہا تھا۔ ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے اربوں روپے بیرون ملک بھیجے گئے۔ ریڈ کے اندر جو دستاویزات سامنے آئے ہیں، اس نے بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کی جو کرپشن ہے اس میں بہت زیادہ اماؤنٹس کی منی لانڈرنگ سامنے آئی ہے، اور ابھی تک جو دستاویزات ریکور کیے ہیں ایف آئی اے نے چھاپے کے دوران، اس میں 1 ارب 12 کروڑ کی منی لانڈرنگ کے ثبوت ملے ہیں۔ ہسپتال کی ایمبولینس کو ان دستاویزات کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ ایمبولینس کے ذریعے یہ تمام ریکارڈ کی شفٹنگ اور کیش کی شفٹنگ کی جاتی تھی۔ ملک کے اندر اس کی اکانومی کو نقصان پہنچانے کے لیے اربوں روپیہ ملک سے باہر ٹرانسفر کیا جا رہا تھا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے نیب گواہ پر جیرا کے لیے مزید وقت مانگ لیا ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر کی مخالفت میں کہا کہ جان بوجھ کر ٹرائل کو طول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن بھی کمرہ عدالت آ چکی ہیں، پھر بھی گواہ پر جیرا نہیں کی جا رہی۔ عدالت نے گزشتہ سماعت پر 2 گواہوں کو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کیا تھا، وہ بھی موجود ہیں۔ ملزمان کے وکلاء وقت پر کمرہ عدالت نہیں آتے تو انہیں پابند کیا جائے۔ بانی کی بہنوں اور سروانکم راجہ کے عدالتی کارروائی میں شامل ہونے سے متعلق درخواست بھی جمع۔ عدالت نے کیس کی سماعت 9 اگست تک ملتوی کر دی۔ ویسے سلمانکم راجہ نے کہا کہ توشہ خانہ 2 کا ٹرائل مکمل طور پر غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ سائفر کیس میں بھی فیملی، میڈیا اور وکلاء کو داخلے سے روکا گیا تھا۔ سائفر کیس کا ٹرائل ہائی کورٹ نے 2 مرتبہ کالعدم قرار پایا۔ ہائی کورٹ کی واضح ہدایت ہے کہ اگر میڈیا، وکلاء اور فیملی کو داخلہ نہیں دیا جاتا تو یہ اوپن ٹرائل نہیں۔ 26ویں ترمیم کے بعد پھر میڈیا، فیملی اور وکلاء کو روکا جا رہا ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں میرا وکالت نامہ ہے، مجھے بھی روکا گیا ہے۔ ہم اس غیر آئینی ٹرائل کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ جب تک قانون کی اطاعت نہیں ہوگی یہ ٹرائل نہیں چل سکتا۔ ہمارے سینئر وکیل بیرسٹر سلیمان صفدر اندر گئے ہیں اور وہ یہ نقطہ عدالت کے سامنے اٹھائیں گے۔ وہ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ ٹرائل مکمل طور پہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ آپ جانتے ہیں پچھلے سال سائفر ٹرائل میں جب انہوں نے ایسی حرکت کی تھی کہ خاندان کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے، میڈیا کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے، کچھ وکلاء کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے، تو ہم ہائی کورٹ گئے تھے۔ اب 26ویں ترمیم کے بعد لگتا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ اب کوئی سنوائی نہیں ہوگی، ہم جو مرضی کر لیں۔ انہوں نے میڈیا کو بھی باہر کر دیا ہے، فیملی کو بھی باہر کر دیا ہے، میرا وکالت نامہ ہے اس مقدمے میں، مجھے بھی اندر نہیں جانے دے رہے۔ تو اب ہم اس پہ آئینی اور قانونی جو ہے سٹینڈ لیں گے۔ سلمان صفدر صاحب ابھی اندر گئے ہیں، ان کو آج اندر جانے کی اجازت دی گئی ہے، اور وہ جج صاحب کو یہی بتائیں گے کہ تمام جو ٹرائل چل رہی ہے یہ غیر آئینی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کی کوشش پولیس نے روک دیا۔ پی ٹی آئی کے رہنما پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ کی جانب روانہ ہوئے تو پارلیمنٹ کے گیٹ کو تالے لگا دیے گئے۔ ایک دروازہ کھولا گیا لیکن پی ٹی آئی قیادت کو سپریم کورٹ جانے سے روک دیا گیا۔ پولیس اور پی ٹی آئی قیادت کے درمیان آمنا سامنا ہوا۔ پی ٹی آئی اراکین نے موقف اختیار کیا کہ وہ پرامن انداز میں سپریم کورٹ جانا چاہتے ہیں۔ عامر ڈوگر نے کہا کہ ہم پرامن ہیں، جانے دیں۔ پولیس نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا حوالہ دیتے ہوئے مظاہرین کو آگے بڑھنے کی اجازت نہ دی۔ پی ٹی آئی قیادت اور پولیس کے
درمیان مذاکرات ناکام رہے، جس کے بعد اراکین پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ کے باہر علامتی احتجاج کیا اور پھر واپس چلے گئے۔ بانی پیٹے کی نااہلی پر فیض آباد کے مقام پر احتجاج کا معاملہ، علی مین گنڈا پور کا اشتہاری کا سٹیٹس ختم نہ ہو سکا، استغاثہ کے گواہان کے بیانات آج ریکارڈ نہ ہو سکے۔ ڈیوٹی جج انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 2 ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے کیس پر سماعت کی۔ عدالت نے پیش ہونے والے ملزمان کی حاضری کے بعد سماعت ملتوی کر دی۔ کیس میں سینیٹر فیصل جاوید خان، سابق ڈپٹی اسپیکر واسع قیوم اور دیگر پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ تاحال استغاثہ کے 3 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ 5 اگست کو تحریک انصاف کے احتجاج کا معاملہ، تحریک انصاف کے 16 مرد و خواتین کارکنان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اسلام آباد ایکسپریس وے سے مرد و خواتین کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا۔ خواتین تحریک انصاف کے جھنڈے لیے نعرے بازی کر رہی تھیں، کارکنان کو تھانہ لوہی بیر شفٹ کر دیا گیا۔ کا بحران بڑھ رہا ہے، مافیا کو لگام ڈالنا ہوگی۔ ایکس پر اپنے پیغام میں سابق وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ پرچون دکاندار چینی نہیں بیچ رہے، ضلع انتظامیہ کے مجسٹریٹ بسا اوقات بغیر خریداری دکانداروں کے خلاف چالان کاٹ رہے ہیں۔ دکانداروں کا موقف ہے کہ 190 روپے خرید کر 173 پر بیچنا ممکن نہیں، چنانچہ انہوں نے چینی رکھنا بند کر دیا ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے مزید لکھا کہ شوگر مافیا کو لگام ڈالنا ہوگی، انتظامیہ اس کا کوئی مستقل حل نکالے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس 2025 کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس 3 تا 6 نومبر کو کراچی ایکسپو سینٹر میں منعقد ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ PIMEC کی کامیابی حکومت، کاروباری برادری اور عوام کے تعاون سے ممکن ہے۔ انہوں نے تمام متعلقہ صوبائی اداروں کو PIMEC کے لیے فوری متحرک کرنے اور KMC، واٹر بورڈ اور ٹریفک حکام کو مؤثر اقدامات کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ٹریفک، صفائی اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے اداروں کو ٹاسک سونپ دیے ہیں۔ علی شاہ نے کہا کہ پاکستان کو ایک بااثر جدید اور نمایاں بحری طاقت کے طور پر دنیا میں ابھارنا ہمارا ہدف ہے۔ ہم سب قومی یکجہتی، مشترکہ عزم اور پختہ ارادے کے جذبے کے تحت متحد ہیں۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میئر کراچی نے کہا کہ گورنر سندھ نے ٹی وی پر کہا کہ وفاق سے 40 ارب روپے مل گئے ہیں۔ گورنر سندھ سے کہتا ہوں کہ آپ نے 100 ارب کا وعدہ کیا تھا، 40 ارب مل گئے ہیں تو وہی KMC کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیں اور پھر اس شہر کی خدمت کریں۔ مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ MQM کے دور میں شہر کے بنیادی مسائل کا آغاز ہوا، چائنا کٹنگ اور زمینوں کی کمرشلائزیشن اور بندر باندھ MQM کے دور کا افسانہ ہے۔ یاد ہے آپ کو کہا تھا میں 100 ارب روپے کروا رہا ہوں، میئر مجھ سے مانگ لے، میں نے مانگے تھے، تو میں نے بھی پچھلے دنوں ٹی وی پہ یا کہیں سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا، انہوں نے کہا مجھے 40 ارب روپے مل گئے ہیں۔ تو میں پھر گزارش کروں گا گورنر صاحب کو کہ 40 ارب روپے کا وعدہ 100 کا کیا تھا، چلیں 40 ہی آپ لے آئے، تو 40 ارب روپے KMC کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیں اور پھر شہر کی خدمت کے لیے کام گورنر صاحب۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ MQM کے دور کے اندر اس شہر کے جتنے بنیادی مسائل تھے اس کا آغاز ہوا، چائنا کٹنگ کہہ لیجیے آپ، زمینوں کی کمرشلائزیشن کہہ لیں، بندر باڑ کہہ لیں، وہ سارا اس دور کا افسانہ ہے۔ لیکن میں پھر یہ کہنا چاہوں گا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آگے سوچیں۔ نیوز ٹوڈے سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔